جامع ترمذی اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربة لکم الی ربکم ومغفرة للسیئات ومنہاة عن الاسم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرو 4 باتوں کی وجہ سے۔ تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرو 4 باتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے نیک اور صلحاء لوگ گزرے ہیں سب کا یہ طریقہ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا طریقہ رہا ہے، روایت رہی ہے ہم سے پہلے تمام صلحاء اور نیک لوگوں کی، انبیاء سے لے کر ایک عام دیندار تک، اول زمانے سے لے کر ابتدا آغاز انسانیت سے لے کر اب تک پابندی سے جس عمل کو دیندار طبقے نے اپنے عمل میں رکھا، جس کی پابندی رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 2، قربۃ لکم الی ربکم، اللہ کا قرب چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، اللہ کے خاص مقرب لوگوں میں میں شامل ہو جاؤں، تو فرمایا اس کا راستہ، اس کا طریقہ تہجد کی نماز کی پابندی۔ تہجد کی نماز سے، تہجد کی نماز کی پابندی کرنے والا شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ نمبر 3، مغفرۃ للسیئات، تہجد کی نماز کی پابندی سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کمزور ہے، غلطی نہیں بلکہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ میں یہ چاہوں کہ جس طرح میرا جسم صاف ہوتا ہے صابن سے، کیمیکل سے، اسی طرح میرے گناہ بھی دھل جائیں، میرا باطن صاف ہو جائے، میرے باطن کا میل کچیل جو گناہوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے وہ ختم ہو اور میرا باطن صاف ہو۔ فرمایا اس کا طریقہ، اس کا مؤثر راستہ تہجد کی نماز کی پابندی ہے۔ نمبر 4، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، میں یہ چاہوں کہ میرے دل میں اچھائی سے محبت اور اچھائی کرنے کی عادت، برائی سے نفرت اور برائی سے بچنے کا مزاج مجھے مل جائے، ایسی طبیعت مل جائے جو نیکی کی طرف لپکتی ہو اور برائی سے نفرت کرتی ہو، ایسی طبیعت میری بن جائے، یعنی شریعت میری طبیعت ثانیہ بن جائے، میرے مزاج میں شریعت کی پابندی آ جائے۔ فرمایا اس کا طریقہ تہجد کی نماز کی پابندی۔ یہ اتنے فائدے یہ ملتے ہیں تہجد کی نماز، اور تہجد کی نماز کیا ہے؟ کم سے کم 4 رکعت، کم سے کم 4، 2 رکعتیں پڑھ لیے پھر 2 رکعت پڑھے، ٹائم ہوا تو 2 اور پڑھ لیں، ٹائم ہوا تو 2 اور پڑھ لیں، 8 کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں۔ دین نے یہ بھی سہولت دی ہے، قیام لیل فرمایا، رات کا قیام،
رات کے قیام میں آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر سونے سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں تب بھی ہو گیا، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، آخری پہر ہونا ضروری نہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کافی، سنت ادا ہو گئی، سنت ادا ہو، عمل کی سنت ادا ہو گئی۔ ہاں تہجد کا جو بہترین وقت ہے، رات تہجد کا وقت، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک یہ تہجد کا وقت، لیکن بہترین وقت کون سا ہے؟ آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، آخری حصہ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو ہم کہتے تھے جی تہجد کی عادت بنانے کے لیے کہ چلو وقت کی سنت نہیں تو عمل کی سنت پر آنے کے لیے چلو جی سونے سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اب تو ویسے ہی سحری کے لیے اٹھنا ہے، اٹھنا ہی ہے، سحری کے لیے ویسے ہی اٹھنا ہے، تو سحری کے لیے جب اٹھے ویسے ہی نیند آ رہی ہوتی ہے تو جا کے وضو کر لیں اور وضو کے بعد 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لیں۔ کتنا ٹائم لگے گا جی؟ 5 منٹ 6 منٹ لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے تہجد کا پابند بنا دے، تہجد کا پابند۔ اور تہجد کی نماز کا بڑا فائدہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا اٹھنا اشد وطئا، انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے، انسان کی اپنی اصلاح کے لیے فرمائے انتہائی مؤثر ہے۔ تہجد کی نماز مصلح ہے، اصلاح کرتی ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، بہترین عمل ہے۔ میری دعائیں قبول ہوں، رد نہ ہوں، میں ایسی نماز پڑھوں جس سے میری زندگی میں چینج اور تبدیلی آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اس لیے جس طرح سحری کے بعد یا اٹھتے وقت جیسے ذہن ہوتا ہے سحری کرنے کا، پھر فجر کی نماز پڑھنے کا، ہم اپنے شیڈول کے اندر ایک عمل کا اضافہ کر دیں، اور وہ کیا ہے جی؟ میں نے اٹھنا ہے، میں نے پہلے تہجد پڑھنی ہے، پھر میں نے سحری کرنا ہے، سحری کے بعد جب اذان ہو تو میں نے مسجد آنا ہے، اور میں نے فجر کی نماز پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی